الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے تیسرے لیول کا سبق نمبر 7 اسم ظرف اور اسم اعلیٰ کی بحث ہم اس سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے اسم ظرف پڑھا اور اسم ظرف کے 3 وزن مشہور جو استعمال ہوتے ہیں وہ پڑھے، مفعل، مفعل اور مفعلۃ کے پہلے وزن کے ساتھ آخر میں تا لگا کر پڑھی جائے۔ اور قاعدہ یہ تھا کہ اگر عین کلمہ پر پیش ہو تو مفعول کے وزن پر آئے گا، اس کے علاوہ باقی مفعول کے وزن زبر یا پیش ہو تو مفعول کے وزن پر، اور اگر مضارع میں عین کلمے پر زیر ہو تو مفعول کے وزن پر آئے گا۔ یہ ایک عمومی قاعدہ تھا۔ اس میں کچھ تخصیصات بھی ہیں، جیسے مثال کا مطلقاً مفعول کے وزن، مثال یعنی وہ ابواب کہ جن کے شروع میں واو اور یا ان کا مطلقاً چاہے ان کا مضارع میں عین کلمہ زیر ہو، پیش ہو، زبر ہو، کوئی وہ مفعول کے وزن پر آئے گا، اور ناقص کا مطلقاً چاہے مضارع کچھ بھی ہو مفعول کے وزن پر آئے گا۔ یہ مثال اور ناقص کی بات ہے۔ مثال کا کچھ بھی ہو جائے مفعول کے وزن پر، ناقص کا کچھ بھی ہو جائے مفعول کے وزن پر۔ اب کچھ اوزان ایسے تھے 6 وزن کہ جو ہے تو ناصرہ ینصر کے وزن پر، لیکن ان کا ظرف خلاف قاعدہ اور قانون مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ ایک لفظ ہے مسجد، مشرق، مغرب، اور اس طرح مطلع اور منسک، اور چھٹا لفظ ہے مجزر، جزرہ سے مجزر۔ یہ 6 الفاظ ایسے ہیں قاعدے کے مطابق یہ ناصرہ ینصر کے باب سے ہے، تو من سکن ہونا چاہیے، مشرقن ہونا چاہیے، مغربن ہونا چاہیے، مسجدن ہونا چاہیے، مجزرن ہونا چاہیے، من سکن ہونا چاہیے۔ لیکن باوجود ناصرہ ینصر کے یعنی مضارع کے اندر عین کلمے پر پیش ہے، لیکن ان کا ظرف جو ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور اکثر ان کا استعمال یہی ہے۔ یہ تو اکثریت کے مسجد، مشرق، مغرب ہوتا ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے ہاں زیادہ استعمال ان کا تو اسی طریقے سے زیر کے ساتھ، لیکن زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، ممنوع نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ استعمال لوگ کرتے نہیں ہیں۔ یہ ان 6 الفاظ کے بارے میں تحقیق تھی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اسم اعلیٰ۔ آج کا سبق ہمارا اسم اعلیٰ سے متعلق ہے۔ یہ پچھلے اسباق کے اعادہ ہے۔ نیا سبق ہمارا اسم ظرف تھا کہ وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کا معنی پایا جائے۔ اسم اعلیٰ، اعلیٰ کا نام، کسی اعلیٰ کے لیے استعمال ہونے والا لفظ، یعنی وہ تمام آلات جن کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ اس میں ظرف کے 2 اوزان ہم نے یہاں پڑھے، اور تیسرا اوزان کے اسی پہلے اس وزن کے ساتھ ہی آخر میں تعلق آ جائے، مفعول، مفعول اور مفعلۃ۔ مثالیں ان کی ہمارے پاس سے گزر چکی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اسم اعلیٰ، اور اسم اعلیٰ کی بھی 3 وزن ہیں، جس طرح ظرف کے 3 تھے، مفعول، مفعل اور مفعلۃ۔ اسی طرح اسم اعلیٰ کی بھی 3 وزن ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق جو بڑا ہے وہ ظرف اور اسم اعلیٰ میں، کہ ظرف میں میم پر زبر تھی، اسم اعلیٰ میں میم کے نیچے زیر ہے۔ یہی اعلیٰ اور اسم ظرف میں فرق کر دیتی ہے۔ اسم ظرف میں میم پر زبر ہے، اور اسم اعلیٰ میں آپ دیکھ لیں میم کے نیچے زیر ہے، اسی سے اسم اعلیٰ اور اسم ظرف میں فرق ہو جاتا ہے۔ ظرف میں زبر ہوگی میم پر، اسم اعلیٰ میں زیر ہوگی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اسم ظرف عین کلمے کے ساتھ مختص تھا، کہ عین کلمے پر اگر پیش یا زبر ہے تو وہ مفعول کے وزن پر آئے گا، ادروائز وہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ لیکن اسم اعلیٰ کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے، اس کے میم کے نیچے زیر ہوگا، اور اسم اعلیٰ وہ پکا مفعول، مفعلۃ یا مفعول کے وزن پر ہوگا۔ ایک مفعول ہے، دوسرا اسی کے آخر میں تا لگا دی مفعلۃ، اور تیسرا وزن جو ہے مف اور عین کے بعد یعنی آخری حرف سے پہلے الف لگا دیا، مفعول ہو گیا۔ یہ 3 وزن ہے اسم اعلیٰ کے، مفعول، مفعلۃ، مفعول۔ یہ آلات کے جتنے اکثر نام ہوں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے۔ اب آتے ہیں اشتقاقی طور پر اسم اعلیٰ۔ بیسک کچھ چیزوں کے نام خاص ہوتے ہیں،
جیسے اب یہ موبائل ہے، یہ بھی آلہ ہے، جوال ہے، لیپ ٹاپ یہ بھی ایک آلہ ہے، الحاسوب اس کا نام ہے۔ بہت سے آلات ہیں ان کو مختص نام ہوں گے، لیکن بعض الفاظ ایسے ان کی اس فعل سے اشتقاق ہوگی، یعنی ان کے اندر وہ معنی فعل والا پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال اب ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا باب ہمارے پاس ضربہ یضربو ہے، یضربو کا معنی ہے مارنا۔ تو اب یہ مارنے والا معنی کس آلے میں پایا جائے گا؟ جس آلے میں یہ مارنے والا معنی پایا جائے گا اس کو ہم آلہ ظرف کہیں گے، اس میں آلہ کہیں گے۔ جیسے یہاں ہمارے پاس ہے مضربن، مضرب بیٹ کو بھی کہتے ہیں جس سے بال کو مارتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی بال کو مارا جاتا ہے۔ مضرب، مضربتن، مضرابن، مارنے کا آلہ۔ کوئی بھی چیز اگر وہ مارنے کے لیے استعمال کی جائے تو اس کے لیے ہم مضرب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، مضربتن یا مضراب۔ اور بعض کے لیے مضربن، بعض کے لیے مضربتن اور بعض کے لیے مضرابن۔ سب سے جو پہلی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کل شاید یہ سوال بھی ہوا تھا کہ اس میں ظرف میں کون سا مذکر کے لیے کون سا مؤنث کے لیے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور بالکل واضح کر لیجیے گا کہ اس میں ظرف اس معاملے میں کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے۔ یہ دو اسموں کے بارے میں لا یذکر ولا یؤنث، نہ یہ مذکر شمار ہوتے ہیں نہ مؤنث۔ جہاں مذکر کی ضرورت آئے گی وہاں پر بھی اس کو استعمال کریں گے، مؤنث کی ضرورت آئے گی اسی لفظ کو وہاں استعمال کریں گے۔ ان کے اندر کوئی مذکر مؤنث کی قید نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اگرچہ یہ لفظ مضربن مذکر نظر آ رہے ہیں، لیکن ضرورت پڑے گی تو اس کو ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے۔ مضربتن ظاہری طور پر ہمیں مؤنث نظر آ رہا ہے کہ تا ہے، لیکن یہ تائے تانیث کی نہیں ہے، اس کو اگر مذکر کے لیے بھی چاہیں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لا یذکر ولا یؤنث تذکیر و تانیث اس میں آلہ اور اس میں ظرف میں نہیں ہے۔ دوسرا باب ہے ہمارے پاس ناصر ینصر، تو ناصر ینصر معنی مدد کرنا، من سرن مدد کرنے کا آلہ، من سرن مدد کرنے کا آلہ، اور من سارن مدد کرنے، تینوں کا معنی ہے کوئی فرق نہیں ہے یوز کے اعتبار سے کہ بعض جگہ میں کسی آلے کے لیے اچھا یہ بھی نہیں کہ چھوٹا بڑا اس کے لیے ہو نہ، یہ ممکنہ طور پر استعمال میں جیسے آ گئے، کسی کو من سر کہہ گیا، کسی کو من سارتن، کسی کو من سارن۔ اس طرح مسمعن، مسمعاتن، مسمعون سماعت کا آلہ، جو کانوں میں ڈالنے کے لیے چیز کی جاتی ہے اس کو مسمعون کہتے ہیں، جہاں چھوٹا سا رکھ دیا جاتا ہے۔ مسمعون سننے کا آلہ، جیسے جو کانوں سے بہرے ہوتے ہیں وہ آواز کو بڑھانے کے لیے کچھ آلات مسمعون اس طرح کہا جاتا ہے۔ مفتاحن، مفتاحتن، مفتاحن کھولنے کا آلہ۔ اب چابی کو عربی میں مفتاحن کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی تالا کھولنے کا ایک آلہ ہے، مفتاحن، لیکن یہ دونوں لفظ استعمال نہیں ہوتے اس میں۔ اب یہاں اس میں آلہ کے تین وزن، مفعل، مفعلۃ، مفعال، یہ استعمال پر ہے، پھر ذہن میں رکھیے گا۔ اب پہلا لفظ آ گیا مسطرن، مفعل کا وزن ہے، پیمانہ، جس کو ہم فٹا کہتے ہیں، پیمانہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو مسطرۃ کہتے ہیں، پیمانہ۔ مخیتن، مفعل کا وزن ہے، سوئی جس سے کس چیز کو ٹانکا لگایا جاتا ہے۔ مخلبن، پکڑنے کا پنجہ، ویسے پرندوں کے لیے بھی جو مخلب ہوتے ہیں جو پنجوں سے چیز کو اٹھاتے ہیں ان کو مخلب کہتے ہیں، اور ویسے بھی کس چیز کو مخلب کہتے ہیں۔ مدفعن، دفعیت کو مانو تو مارنا، دور پھینکنا، اور مدفعن توپ، اس لیے کہ وہ بھی دور پھینکتی ہے، مدفعن دور پھینکنے کا آلہ توپ۔ مقمعن، قمح یمقح، مقمحن ہتھوڑا، کس چیز کو مارنے کا، پیٹنے کوٹنے کا وہ آلہ، مقمحن۔ اب آ جاتے ہیں مرواحدن، راح یہ روح مانا چکر لگانا، اور مرواحدن چکر لگانے والا آلہ جس سے آواز ہے پنکھا۔ مکنستن، کنس یکنس کو مانا ہوتا ہے جھاڑنا، اور مکنستن وہ آلہ جس سے کسی چیز کو جھاڑا جاتا ہے، جھاڑو، مکنستن جھاڑو۔ منظارتن، اینک کو کہتے ہیں دیکھنے کا آلہ۔ ملعقتن چمچا، لاعق یا لاکو مانا ہوتا ہے کھانا چاٹنا، اور ملعقہ چمچا جس سے سالن ڈالا جاتا ہے۔ من شفتن، نشف ینشف مانا ہوتا ہے خشک کرنا، اور من شفتن خشک کرنے کا آلہ تولیے کو کہا جاتا ہے من شفا۔ مفتاحن چابی، مصباحن سب چراغ، معراجن سیڑھی جس سے اوپر چڑھا جاتا ہے، مقراضن کینچی، میزان ترازو۔
پھر بات کلیئر کرتا ہوں کہ ان اوزان میں کوئی بڑا یا چھوٹا یا مذکر مؤنث مراد نہیں ہے، بس استعمال پر ہے. کسی مسترتن لفظ استعمال ہوا تو آپ یہ کہیں کہ آپ پیمانے کے لیے مسترتن استعمال کریں، نکالا تھا، یا مسقارن اپنی طرف سے بنا لے. نہیں، عرب نے استعمال اس طرح کیا ہے، یہ وزن ان چیزوں کے لیے، یہ وزن ان کے لیے مختص ہوگا اور یہ ان کے لیے ہوگا، یا بھی اسی طریقے سے. تو تین وزن ہوئے، مفعل، مفعلۃ، مفعال، مستر، مخیۃ، مخلب، مدفع اور مقماع او مقماح. ہاں کے ساتھ مروحۃ، مکنسۃ، مکنسۃ، منظرۃ اور ملعقۃ، منشفۃ. ہر چیز فعل کا معنی پایا جاتا ہے. پتہ یا تو مقولہ مفتاح، سبا یسمن روشونا مصباح. آرا یار مانا اوپر چڑھنا، معراج اوپر چڑھنے کا آلہ. قرض یقرض مانا کاٹنا اور مقراض کاٹنے کا آلہ کینچی. میزان وزن یزن وزن کرنا اور میزان اس میں آلہ وزن کرنے کا آلہ. اس میں ضرب اس میں آلہ کے مشہور اوزان، اس میں ضرب کے ہم کٹ پڑھ چکے ہیں، آج صرف اس میں آلہ کے پڑھیں گے، اور وہ آ گیا یہ مفعل. نظر یا تو منظر دیکھنے کی جگہ، اور منظر دیکھنے کا آلہ چشم کہتے ہیں، اور نظارہ بھی کہتے ہیں. کتبہ مکتب لکھنے کی جگہ، اور مکتب لکھنے کا آلہ، اگرچہ یہ استعمال نہیں ہوتا، قلم استعمال ہوتا. سمع یسمع مسمع سننے کی جگہ آڈیٹوریم، مسمع سننے کا آلہ جو کانوں میں لگایا جاتا ہے. صنع مصنع بنانے کی جگہ، اور مصنع بنانے کا آلہ سانچہ ڈائی. اس میں آلہ مطعم کھانے کی جگہ، اور مطعم کھانے کا آلہ. مشرب پینے کی جگہ، اور مشرب پینے کا آلہ جس سے پانی پیا جائے. مسبر جانچنے کی جگہ، اور مسبر جانچنے کا آلہ. تھرما میٹر بخار وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے مسبر. ملقت اٹھانے کی جگہ، اور ملقت اٹھانے کا آلہ چمٹے کو کہتے ہیں ملقت، جس سے کھانا کھاتے ہیں اکثر یہ چائنیز. اس میں ظرف کے پہلے وزن مفعال کی گردان، یہ تو اس میں ظرف کے ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں ظرف کا تیسرا. اب آگے اس میں الگ گردان، سیم اس میں اعلی اور اس میں ظرف کی گردان ہے، تین صیغوں پر مشتمل ہے، تثنیہ اور جمع ہے. اور جمع اس میں اعلی اور اس میں ظرف کا سیم مفاعل کا وزن ہے. دیکھیں ضرب مارنا مفعال، اور مضرب مارنے کا اعلی مضربان مضارب. ترک کوٹنا مفعلۃ مطرقۃ تھوڑا کوٹنے کا اعلی مطرقتان مطارق. نشر ینشر پھیلانا چیرنا مفعال. منشار منشاران مناشر آری کو کہتے ہیں. اور مضرب ڈنڈے کو بھی کہتے ہیں، بھلنا کو بھی کہتے ہیں، کرکٹ کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں قرآن مجید کی آیات میں دیکھیے گا، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ذَلِكَ مَبْلَغُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لِلَّهِ الْمَشْرِقِ پڑھ چکے ہیں. یہ مطلع مہلک مرجع مصرف، مطلع طلوع ہونے کی جگہ. ابھی ہم نے پڑھا قاعدے کے مطابق مطلع ہونا چاہیے تھا. مہلک جائے ہلاکت، ہلاکت. مرجع لوٹنے کی جگہ، مصرف پھیرنے کی جگہ. تلا یتلو طلوع ہونا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا، بلغ پہنچا، مطلع الشمس سورج کی طلوع ہونے کی جگہ. ہلاک ہلاک ہونا. وجعلنا اور ہم نے، ترجمہ آپ کو آتا ہے، لمہلکہم ظرف کا ہے، ان کی ہلاکت کی جگہ، موعدہ جس کا ان کی وعدہ کیا گیا تھا. اور موعدہ بھی وہ ہے، اس میں ظرف ہے، ہلاکت کی جگہ، اور وہ ہلاکت کی جگہ جس جگہ کو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے. رجع یرجع لوٹنا، الی اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، تمہارے لوٹنے کی جگہ، جميعاً اکٹھے سب کی. صرف یا پھیرنا. ولم یجدو وجد یجد پڑھ چکے ہیں، اور نہیں پایا عنا اس سے مصرف پھرنے کی کوئی جگہ، وہاں سے پھر جائیں گھوم جائیں. مخرج مشرب مرصد مرقد، مخرج نکلنے کی جگہ، مشرب پینے کی جگہ، مرصد گھات کی جگہ، اور مرقد خوابگاہ آخری آرام گاہ. خرج یخرج ومن یتقی ومن یتق اللہ
ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اور جو یجعل بنا دیتا لہو مخرجا، شرب پینا، قد علم ترجمہ آسان ہے، کل اناسن، ناسن کی جمع ہے اناسن، ہر فرقے نے، مشربہم آسان ہے ترجمہ اس کا، رصد یرصد گھات میں بیٹھنا، وقعدوا لہم کل مرصد اور بیٹھ جاؤ لہم ان کے لیے، کل مرصد ہر گھات کی جگہ، رقد یرقد مانا سونا، من بعثنا من مرقدنا، من کون ہے بعث جس نے اٹھایا نہ ہم کو، من مرقدنا ہماری آرام گاہوں سے۔ اب آخری جو سبق ہے جو حل شد کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ مضاف کا ظرف کیا ہوگا۔ مضاف کا ظرف کیا ہوگا؟ تو مضاف کے بارے میں دو باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک کہ اس کا ظرف کا یعنی جو عرب ڈبل ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ ظرف جو ہوگا وہ آئے گا مفعل کے وزن پر، اور بعد نے کہا نہیں، اگر مکسور العین ہوا تو مفعل کے وزن پر، مضموم یا مفتوح تو مفعل، جیسے باقیوں کے لیے قاعدہ ہے۔ دیکھ لیجئے گا، محل حلال ہونے کی جگہ، مرد لوٹنے کی جگہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ گویا کہ دونوں طرح قاعدے کے مطابق آئے گا، اگر عین کلمہ میں زیر ہے تو محلہ، محل، محل دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، اور مردہ لوٹنے کی جگہ، اگر زبر ہے تو زبر، حلہ یا حلو حلال ہوا، حتی یبلغ الحج محلہ یہاں تک کہ پہنچ گیا قربانی کا جانور محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ، مذبحانے میں، رد یرد لوٹانا، وان مردنا الی اللہ اور ہمارا لوٹنا ہے اللہ کی طرف، مناس معاب مقام متا، کمزور والے حروف فعل اجوف واوی سے بھی اسم ظرف، قاعدہ وہی ہے، قاعدہ وہی ہے اجوف کے لیے بھی کہ اگر ماضی مضارع مضموم یا مفتوح ہے تو مفعل، وگرنہ مفعل، ناسا ینوسو بھاگنا، والاتا حین منات اور والاتا اور نہیں رہا حین اس وقت، مناس بھاگنے کی جگہ، یہاں بھاگنے کا وقت، یہاں پہلی مرتبہ وقت کے معنی میں آیا ہے، اسے یہاں اوپر کر دی کہ بھاگنے کا وقت اور جگہ، اور یہاں حین کی وجہ سے آ گیا، اور نہیں ہوگا وہ وقت بھاگنے کا جب اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ آبا یوبو لوٹنا، الیہ ادعو اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب اور اسی کی طرف واپسی لوٹنے کی جگہ ہے، قام یقوم کھڑا ہونا، ولمن اور اس شخص کے لیے، خوف جو ڈر گیا، مقام ربی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان دو باغ ہوں گے، تابا یتوب لوٹنا، علیہ توکلتو علیہ اس پر لازم ہے کہ وہ اسی پر بھروسہ کرے، علیہ اسی پر میرے اوپر لازم ہے، توکل تو میں بھروسہ کروں، وَإِلَيْهِ مَتَاب اور اسی کی پاس لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی لوٹ کر جانا ہے، مصیر مقیل محیث اجوف یائی سے بھی وہی قاعدہ ہے، سارا یسیر ضرب یضرب لوٹنا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹنا ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ ادھر ہی ہے، قال یقول وَأَحْسَنُ مَقِيلًا قال یقول، ایک اس کا معنی جیسے بات کرنا آتا ہے، تو ایک اس کا معنی اگر اس کا مصدر قیلن ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے سونا، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اور اچھے ہوں گے آرام گاہ کے اعتبار سے، مقیلہ سونے کے لحاظ سے، اس لیے اس کے لیے ایک جملہ مشہور ہے، من قال قال اللہ فقد کفر، من قال جس نے کہا قال اللہ، اللہ نعوذ باللہ سو گئے، قد کفر اس نے کفر کیا، پہلے قالا کا معنی ہے کہنا، دوسرے قالا کا معنی ہے سونا، تو قالا یقولو کا ایک معنی سونا بھی آتا ہے، حاسا یحیسو فرار ہونا، ولا یجدون عنا محیسا اور نہیں ہوگا عنا اس سے ان کے لیے محیسا کو بھاگنے کی جگہ، مأوا مجرا مثوا ناقص کا مطلقاً مفعال کے وزن پر ہے، مأوا ٹھکانہ، مجرا چلنے کی جگہ، اور مثوا بھی مانا ٹھکانہ، آوا یأوی ٹھکانہ بنانا، فإن الجنت بے شک جنت ہی المأوا
اس میں ظرف ہے، اس کا آخری ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. جرا یجری، چلنا. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. مجراہا، اس کا مجرے ہے، اس کو پڑھتے مجراہا، چلنے چلنے اس کا، ومرساہا، اور ٹھہرنا اس کا. سوا یسوی، ٹھہرنا. بئس مثوى الظالمین، ظالموں کا بڑا برا ٹھکانہ ہے. تو ظرف ہے تبدیلی کے ساتھ منظر. اب آخری ہے کہ مزید کے 8 ابواب ہم نے پڑھے، باب فعل، تفعیل، مفعلہ، افتعال، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال. ان 8 ابواب سے اگر ظرف ضرور پڑ جائے تو کہاں سے لائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ کا آسان ہے کہ جو ان ابواب کا اس میں مفعول ہے اسی کو ظرف پر استعمال کرنا. سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے مفعول ہے یا ظرف. اسی باب کے اسم مفعول کو، ایک اسم فاعل اسم مفعول ہے، اور اسم فاعل مفعول میں عام سا فرق تھا. اگر سیکنڈ لاسٹ کو زیر ہے تو فاعل ہے، زبر ہے تو مفعول ہے. اسی مفعول کو مزید کے تمام 8 ابواب میں بطور ظرف کے استعمال کریں گے. منزل، انزل، ينزل، انزال. منزل اور منزل، اور اس میں ظرف بھی منزل ہے. مرسا، ٹھہرنے کی جگہ. منتہا، رکنے کی جگہ. متکا، تکیہ لگانے کی جگہ. انزل ينزل انزالا، اتارنا. رب انزلنی، اے میرے رب اتار دے. منزل مبارکہ، مجھے برکت والی جگہ پر. عرصہ یورسی، جمانا، ٹھہرائے رکھنا. ایان مرسا، کہاں ہے اس کے ٹھہرنے کا وقت، یا ظرف وقت کے معنی میں ہے. انتہا ینتہی، رک گیا. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے نزدیک. منتہا جہاں انتہا ہو جائے، کوئی رک جائے. اتقا یتقیو، ٹیک لگانا. واعتدت لہن متقا، اور تیار کیا ان کے لیے نشست گاہ، تکیہ لگانے کی جگہ. مزید کی مثال باب استفعال سے. مستودع، مستقر، اور یہ بہت کافی حد تک استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. استودع یستودع، استودعا، امانت رکھنا. ویعلم، اور وہ جانتا ہے. مستقرہا، اس کے ٹھکانے کو، اس کی قرارگاہ کو، کہ دنیا میں اس کی قرارگاہ کہاں ہے. وہ مستودع، اور اس کی امانت کی جگہ جہاں اس کو پلٹا جائے گا. مراد قبر بھی ہو سکتی ہے، حشر بھی ہے. استقرہ اور حشر کے بعد کا بھی تینوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ جنت یا جہنم کون سا ٹھکانہ ہوگا. استقرہ ٹھہرنا. الی ربک، اپنے رب کی طرف. یوم دن، اس دن. المستقر، ٹھہرنا ہوگا، ٹھکانہ ہوگا اس دن. تو یہ مزید کے ابواب میں مزید قرآنی اسماء ظروف کی مثالیں دی گئی ہیں. انزال، منزل. اخراج، مخرج. ادخال، مدخل. اقامت، مقام. ارساء، مرسل. اور تبویات، باب تفعیل کا مصدر ہے. مبوع، ٹھکانہ. تقلب، متقلب، پھیرنے کی جگہ. انقلاب، منقلب، پلٹنے کی جگہ. مقام، جائے قیام. باب افتعال و استفعال کی جو قرآن مجید میں یہ استعمال ہوئے ہیں. مرتفقن، فائدے کی جگہ، ارتفاق سے. باب افتعال ہے. التحاد، باب افتعال ہے. ملتحدہ، جائے پناہ، جائے پناہ، جہاں پناہ لی جائے. اغتسل، یغتسل، اغتسال، باب افتعال ہے. مغتسل، دھونے کی جگہ، قرآن میں استعمال ہوا ایک مرتبہ. اتقا یتقی، اتقان، باب افتعال ہے. متقا، نشست گاہ، بیٹھنے کی جگہ. انتہا ینتہی، امتحان، باب افتعال ہے. منتہن، انتہا کی جگہ، جہاں سب چیزوں کی انتہا ہو جائے. استیداع، باب استفعال. مستودع، امانت گاہ، امانت کی جگہ جہاں امانتوں کو لوٹایا جائے. استقرار، ٹھہرنے کی جگہ، جائے قرار. مستقر. تو یہ تمام مزید کے وہ جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. اب یہاں قرآن مجید میں کچھ مثالیں اس میں اعلیٰ کو. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. مثل، مثال اس کے نور کی. کمشکاتن، ایک تاکچے کی ہے، چھوٹا سا جو بنا ہوتا ہے. فیہا، اور اس تاکچے میں. مصباح، چراغ رکھا ہوا. مصباح، چراغ، اس میں آ گیا. کان مقدارہ
ہے اس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ اوف المکیال والمیزان بالقسط، پورا کرو ناب کو مقیال میزان کی طرح ہے، مفعال کا وزن ہے مصباح کی طرح، والمیزان دونوں کے دونوں اس میں الگ سے گئے انصاف کے طرح، ولا تنقصوا اور کمی نہ کرو المکیال والمیزان دونوں اس میں الگ ہے، مثقالا مرفق من ساعت مرصاد، قرآن مجید میں مثالیں، ثقل بھاری ہونا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اعلیٰ یہ بھی ایک ذرہ برابر بھی چھوٹا سا، رفع کا یقو آسان ہونا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے من امرکم تمہارے کام سے، مرفقا آسانی کے کوئی اسباب وسائل آلات، مرفقا، نسا ٹیک لگانا، تاکلو کھا جاتی ہے، من سآتی ہی ان کی ٹیک لگانے والی لاٹھی کو، آلین من سا جس سے جو ہے کمزور حضرات ٹیک لگا کے چلتے ہیں، راسدہ گھات میں بیٹھنا، ان ربک بالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ تحت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقلد معراج مفتاح، مقالید معارج مفاتح، یہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، قالدہ موڑا، لہو مقالید السماوات والارض اسی کے لیے چابیاں اللہ زمینوں اور آسمانیوں کی، اعلیٰ ہے نا چابیاں جن سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، آرج بلند و معارج علیہ یدعون اور سیڑھیاں اور ان پر وہ چڑھتے ہیں، معارج سیڑھیاں بہت سی، فتح مانا کھولنا، وعندہ مفاتح الغیب اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، تو یہ اس میں اعلیٰ کی قرآن مجید سے بھی مثالیں اور عام بھی مثالیں، تو گویا آج کے سبق میں ہمارا اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ مکمل ہوا، اس میں ظرف کے بھی 3 وزن، مفعل 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 مفعلۃ، اور اس میں اعلیٰ کی بھی 3، مفعل مفعلۃ مفعل، اور ایک اس کے ساتھ بڑھ کر اس میں اعلیٰ کا ہے کہ مزید کے ابواب سے انہی کے ابواب کے اس میں مفعول کے وزن پر اس میں اعلیٰ کا استعمال کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔